عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لکھنے والے ہیں، قرآن پاک کو لکھنے والے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا۔ قرآن میں 1000 سے زیادہ حقایات کا ذکر ہے۔ کتنے؟ 1000 سے زیادہ حقایات ہیں۔ کیوں؟ جب حقائق سنائی جاتی ہے نا سر، تو بات ذرا کھل کے سمجھ میں آتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرانے زمانوں کی بات تھی، بات آپ نے غور سے سننی ہے۔ 3 لوگ یا 4 لوگ سفر پہ نکلے، ہم نے 8ویں کی کتاب میں بھی اس واقعے کو پڑھا تھا، یہ حدیث پاک ہے۔ سفر کو نکلے، پہاڑی سفر تھا، وہ زمانہ اور تھا، اب زمانہ اور ہے۔ وہ چلتے چلتے بارش آندھی کا موسم بنا، بارش موسلادھار برسنے لگی۔ ان لوگوں نے پناہ کے طور پر گھار کا سہارا لیا، گھار میں چلا گئے۔ آندھیاں تیز تھیں، اوپر سے کوئی بڑا سا پتھر آیا، اس گھار کے دہانے کو یعنی منہ کو بند کر گیا۔ اب سر وہ تینوں لوگ اندر غار میں، جب کچھ بھی نہیں نا بندے کو سوجھتا، تب رب ضرور سوجھتا۔ جان آئی شکنجے اندر جی میں ویلنے وچ گنا، جب یہ معاملہ نہ آ جائے، یہ نہ میں ویلنے چ آ کے رب نو سد مارے، ہر وقت سد مارتا رہو، ویلنے والی نوبت ہی نہ ہو سی۔ توجہ ہے نا استاد محترم؟ وہ آئے گھر میں سر تھے نا، گھر میں تینوں نے مشورہ کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، جہاں پہ اللہ کے بندے زیادہ ہوں وہاں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ان بندوں پر۔ ہم اسی لیے اکٹھے بیٹھ کر مرحوم کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک کسے اپنے پیارے دی تو سن سی۔ تینوں لوگ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں۔ تو کسی نے ان میں سے ایک نے کہا، اب کرتے یہ ہیں کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ تینوں شروع ہو گئے بڑے بالکل جلدی سے۔ پہلا ایک شخص کہنے لگا، آپ بیٹھے ہیں، سیکوینس کی معذرت چاہوں گا۔ ایک شخص ان میں سے کہنے لگا، میرے اللہ، میرے کریم رب، میرے بخشنے والے رب، میرے معاف کرنے والے رب، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے رب، تو جانتا ہے کہ میری ایک رشتہ دار نوجوان عورت جس سے کسی وقت میں پیار بھی کرتا تھا، اسے چاہتا بھی تھا، میں نے اسے گناہ کے لیے کی دعوت بھی دی، لیکن وہ شرم و حیا کی مالک میری رشتہ دار خاتون میرے اس برے عمل اور نیت کی طرف راغب نہ ہوئی۔ حالات یوں بدلے کہ اسے گھر میں کوئی ضرورت پڑ گئی، جب ضرورت پڑی تو وہ میرے دروازے پر سائل بن کر آ گئی۔ میں نے اسے کہا، میری حاجت تو پوری کر دے، میں تیری حاجت پوری کر دوں گا۔ وہ اس بات پہ ایگری ہو گئی، مطمئن ہو گئی۔ چند پیسوں کے معاملے میں عوض میں اس نے اپنا آپ میرے حوالے کرنے کے لیے وہ راضی ہو گئی، لیکن جب میں اس کے قریب گیا تو وہ رونے لگی، زارو قطار رونے لگی۔ تو میں نے اس سے پوچھا، تو راضی ہو گئی تھی؟ جب وہ روئی تو کہنے لگی، حالات جو ہے نا، روگاں وچوں روگ محمد، جس دانا غریبی اوکھے ویلے چھڑ جاندے نے رشتہ دار قریب۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت، افلاس اور تنگ دستی سے پناہ مانگی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا کفر کے قریب لے جاتی ہیں۔ جب حالات، جب رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں نا، جب بہن بھائی عزیز و اقارب چھوڑ جاتے ہیں، بندہ تنہا ہو جاتا ہے، وقت کی دھوپ کا اس وقت اندازہ ہوتا ہے، وہ سجنا تے پیاریاں دا پتہ لگتا ہے۔ چھاواں دے ویلے تے لگدے ٹپتے بھی آ کے کول بہ جاندے ہیں، دھوپاں دے ویلے جڑے کام ہوندے نا آزمائش میں، وہی a friend in need is a friend indeed۔ ضرورت کے وقت جو کام ہوتا ہے وہی اصل دوست ہوتا ہے۔ تو مجھے ضرورت کھینچ لائی ہے، میں نیک ماں باپ کی بیٹی ہوں، یتیم ہوں، حالات نے مجھے تیرے بستر پر پہنچا دیا ہے، لیکن تو اتنا ظالم نہ بن کہ کسی کی مجبوری سے تو فائدہ اٹھائے۔ وہ کہتا ہے، میرے اللہ، میں اس وقت ڈر گیا تھا تیرے عذاب سے، تیرے کار سے، تیرے جباریت ہونے سے۔ میرے مالک تو جانتا ہے میں نے صرف تیری وجہ سے اسے معاف کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا، جا آج سے تو میری بہن ہے، پیسے بھی لے جا، اپنی عزت بھی لے جا، اور جو میں کر بیٹھا ہوں اس کا ارادہ جو کیا ہے تو بھی معاف کر دے، اپنے رب سے بھی معافی مانگے۔
میرے مالک اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں تھوڑا سا بھی اہمیت کا حامل ہے نا، ہمیں اس عذاب سے، ہمیں اس مصیبت سے بچا۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جو وہ پہاڑ وہ تھا نا، بڑا سا پتھر، وہ دہانے سے تھوڑا سرک گیا، سورج کی روشنی اندر آنے لگی، وہ پر امید ہو گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں تو محنت کرتے، محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ چھڑ، ڈیوا جانے ہوا جانے، اے پوری تھی وے یا نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی، دعا شاکر تو منگی رکھ، دعا جانے خدا جانے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کریم کی بارگاہ میں نا مانگتے رہنا چاہیے، ہوندہ بوا بند ہوندہ ہی نہیں۔ کھلنے والا تو معاملہ یہ ہو نا جس کا دروازہ بند ہو، اس کی رحمت کے تو دروازے کھلے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بولے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ایک دعا بندہ، دوسرا شخص کہتا ہے اے میرے اللہ تو جانتا ہے میں مالدار تھا، میں نے ایک مزدور لگایا تھا اجرت پہ، کام دیہاڑی پہ ایک مزدور لگایا تھا، جب دیہاڑی دینے کا وقت آیا اسے کسی جلدی نے گھر بلایا، وہ گھر چلا گیا، اب تک نہ آیا، اس کے مال سے میں نے سرمایہ کاری کی، اس کی وہ دیہاڑی کے پیسوں سے میں نے جانور خریدے، ایک خریدا، ایک سے دو، دو سے چار، چار سے آٹھ، آٹھ سے 12، 14، 16 بڑھتے گئے، ایک بڑا ریوڑ بن گیا۔ بڑا عرصہ دراز کے بعد 7، 8، 10، 12 سال کے بعد جب وہ آیا، اس نے مجھ سے پیسوں کا تقاضا کیا کہ وہ میرے دیہاڑی والے پیسے، تو میں نے اسے کہا حضرت بیٹھ جاؤ، پانی پیو، کھاؤ پیو، دیکھو وہ جو ریوڑ ہے سارا تیرا ہے، سارا تیرا ہے۔ اے میرے مالک اگر میں چاہتا تو اس پہ قبضہ جما سکتا تھا، لیکن چونکہ مال اس کا تھا، من غشا فلیس منا، جس نے بے ایمانی کی، جس نے بے ایمانی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے مالک اسے خبر نہ تھی، پر میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا، مال بھی حوالے کیا، سبحان اللہ، اور اس سے معافی بھی چاہیے۔ میرے مالک اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں پسند ہے، قبول ہے، اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا۔ اللہ والے کہتے ہیں تیر بھائی پتھر اور سرک گیا، اتنا سرکا کہ کافی دھوپ اندر آنے لگی، لیکن ہم اس قابل نہ تھے کہ نکل پاتے۔ ایک تیسرا بولا، ماں باپ کا خادم بولا، ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے والا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی میرے مالک میں ایک گڈریا تھا، میں ایک چرواہا تھا، میں ایک چھیڑو تھا، I was a shepherd by profession، میں ایک گڈریا تھا، میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، پر میرے اللہ تو جانتا ہے میں گھر جب بھی لوٹتا تھا نا، سب سے پہلے اپنی بکریوں کا دودھ دو کر اپنی ماں کے پاس آ جاتا۔ جس ہستی کا نام ماں ہے اس کا ہم سے احترام کیا ہو، جس کے قدموں تلے ہے جنت اس کے سر کا مقام کیا ہو۔ میرے مالک تو جانتا ہے میں پہلے اپنے بیوی بچوں کے پاس نہیں جاتا تھا، پہلے اس ماں کے پاس جاتا تھا جس ماں نے مجھے 9 ماہ اپنے شکم میں رکھا، جس ماں نے مجھے اپنا خون پلایا، جس ماں نے 2 سال اپنے سینے سے مجھے غذا دی، جس ماں نے سردیوں میں خود ٹھنڈی جگہ پر سوئی، مجھے گرم جگہ پر سلایا، جس ماں نے بچپن میں میرے ناز اٹھائے۔ آج ہر غیرت مند جو بیٹا ہے اسے ماں کی وفائیں یاد آتی ہیں، آنی بھی چاہیے۔ ایک شفیق ماں کے جیسا رشتہ کائنات میں کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ تو بیوی بچوں اولاد کے لیے جتنا بھی کر لے، ان سے اس طرح کی محبت تجھے نہیں مل سکتی جس طرح خالص محبت ایک ماں نے تجھے دی تھی۔ باپ مرے سر ننگا ہوندا، ویر مرن کنڈ کھالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوا۔ وہ ماں والا پیار زندگی میں ایک بار ہی میسر آتا ہے۔ ماں کی گود میں بیٹھ جائے نا، خدا کی قسم ہے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اگر وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر جب مسکراتی ہے یوں لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل گئی ہیں۔ جب ماں اپنے بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ لیتی ہے نا، یوں لگتا ہے کہ جیسے ہواؤں میں پرواز کر رہے ہیں۔ جب ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے تو بندہ اپنے آپ کو اتنا ہلکا محسوس کرتا ہے کہ کل جہان سے اگر خوش قسمت کوئی ہے تو میں ہوں جو اس ماں کے سینے سے لگاؤں جس کے قدموں میں رب نے جنت بچھا دی۔
کہ عرض کرتا ہے اللہ میں وہ دودھ دو کر اپنی ماں کی خدمت میں آ جاتا، اس کے ہاتھ پاؤں دھلاتا، اس کی خدمت کرتا، اپنے ہاتھوں سے پیالہ دودھ کا اس کی خدمت میں پیش کر کے عرض کرتا ماں پہلے تو نوش کرے گی، ماں پہلے تو پیے گی پھر میرے بچے پی۔ اللہ اگر میری یہ عبادت خلوص پر مبنی ہے، اگر یہ میرا عمل میرے مالک تیری بارگاہ میں مقبول ہے، تجھے اس عمل کا واسطہ ہمیں اس آزمائش سے نجات دلا۔ اللہ کے پیارے محبوب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تینوں نے دعائیں مانگی نا تو اللہ پاک نے اس آزمائش سے انہیں نجات دلا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک ایسی عبادت ہے، ایسی ریاضت ہے جو ہر جہت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے اور منظور بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ مار صاحب کے